جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے، سیکرٹ کوڈ صرف فورن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، سوری، آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں۔ 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کا منٹس میرے سامنے ہیں۔ اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب، ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں۔ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے، اور ایک اور ڈی جی ایک اور بیٹھے تھے، عرفان منگی، اور ایک اور حسین، اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی اور علی ریاض کا وہ کیس تھا، جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی این سی اے کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا۔ اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی، اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا۔ اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے۔ اور یہ انکوائری تھی، نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے این سی اے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے این سی اے نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ یہ منٹس کے اندر ہے۔ اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں۔ اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگے کہ جو ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا، دونوں باہر بھاگ گئے۔ اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، کہتے جی ہم جواب دہی نہیں ہیں۔ اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس پہ یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی، اور پھر این سی اے بھی انگلینڈ ایکشن لے گی۔ اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی، انکوائری کلوز ہو گئی تھی۔ تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اب اگر یہ کوئی سوچے گا نا جی کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا۔ مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز،
اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب چیئر، جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں، میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے، یا آپ نے وہ، یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا. اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے، ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی، تو ان کو تب بھی پتا تھا. یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں، جو اب آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ، اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا، ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو این سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی، اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس میں 5-6 سال لگنے تھے. تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا. اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں، پاکستان کے اندر ہی پیسہ آیا نا. تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے، منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں عمران خان صاحب خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو نیب چیئرمین نے مجھے گرفتار کروایا کرپشن پر، پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے مجھے غلط طریقے سے گرفتار کیا، اور سب سے اہم یہ کہ اس نے جھوٹ پر مبنی ایک کیس پر مجھے جو ہے گرفتار کیا، جس پر میں نے ان پر ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو ملک کے اندر جو چل رہا ہے اس وقت، اگر اس کی تھوڑی سی بات کی جائے تو انتخابات تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مدت جو ہے 90 دن کے اندر ہی انتخابات کروائے گا یا مدت سے بڑھ کر جو ہے حکومت کرے گا؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھی تک چل رہے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بھی کلیریفائی نہیں کر سکا، کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں مل سکی. دوسری جانب جو الیکشن ایکٹ میں ترمیمی جو بل تھا، اس حوالے سے بھی جو تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے، ان تحفظات کو بھی آج دور کر دیا گیا اور اس بل کو بھی پاس کر دیا جس پر PTI کے ابھی تک تحفظات برقرار ہیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے پوچھنے پر یعنی کہ بولنے پر کون سا فرق پڑتا ہے، انہوں نے تو تبدیلی اس میں کچھ کرنی نہیں ہے. بہرحال حکومت کا جو ہے آئینی مدت 11 اگست تک ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم بھی اس کا کہہ چکے ہیں کہ میں نے جیسے ہی مدت پوری ہوگی تو میں نے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دینا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آ کے معاملات کو سنبھال لینا ہے، اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر انحصار کرتے ہیں، ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ الیکشن کروائیں یا الیکشن کو میں ڈیلے کریں یا جو کچھ بھی کریں، چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور الیکشن کمیشن کی پھر ساری ذمہ داری رہ جاتی ہے. بہرحال انہوں نے اپنے اوپر سے جتنے بھی اہم معاملات ان کو اتار کے اب الیکشن کمیشن کے گلے میں ڈال دی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے گلے میں ڈال دیا ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.